کہ ایک عظیم وہ شخصیت امت کی نہیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین شخصیت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا امت میں فتنوں کے داخل ہونے کی رکاوٹ کیا ہے؟ کون سا ایسا دروازہ ہے کہ جب تک وہ قائم رہے گا اور امت میں فتنے نہیں آئیں گے؟ سیدنا حذیفہ جو رازدار رسول ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان فتنوں کے مقابلے میں ایک دروازہ ہے، جب تک وہ دروازہ موجود رہے گا امت میں فتنے نہیں آئیں گے۔ پوچھنے والے نے پوچھا وہ دروازہ موجود رہے گا پھر وہ ٹوٹ جائے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ وہ دروازہ خود بخود ٹوٹے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہیں، وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ وہ شخص عرض کرتا ہے کہ وہ دروازہ کون ہے؟ لمحالہ یہ خبر بتلائی ہوئی سیدنا حذیفہ کے پاس رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سیدنا حذیفہ سے پوچھنے والے صحابی پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ نے جس دروازے کی نشاندہی فرمائی ہے وہ دروازہ کون سا ہے کہ جب تک وہ دروازہ موجود ہے تو امت میں فتنے نہیں آئیں گے، اگر وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو امت میں فتنے آ جائیں گے؟ وہ دروازہ کون سا ہے؟ تو سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وہ دروازہ عمر ہے۔ جب تک عمر موجود ہے امت میں فتنے نہیں آئیں گے، اور یہ عمر کا دروازہ جب ٹوٹ جائے گا پھر امت میں فتنے ایسے آئیں گے کہ قیامت تک اس امت میں جو تلواریں باہم نکل چکی قیامت تک وہ ان کی باہمی لڑائی جھگڑے تلواریں اب نیام میں واپس نہیں جائیں گے۔ پتہ چلا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اپنے زمانے کے لوگوں کے ایمان کے ہی محافظ نہ تھے، وہ قیامت تک آنے والی اس امت کی نسلوں کے ایمان کے محافظ تھے کہ اگر وہ برقرار رہتے ہم فتنوں میں مبتلا نہ ہوتے، وہ دنیا سے چلے گئے ہم فتنوں میں مبتلا ہو گئے، امت میں فتنے آ گئے۔ یوں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، یعنی حضرات صحابہ کی عظمت کو، مقام کو تاریخی حوالوں میں کبھی نہ ٹٹولنا۔ لوگ ہمیں گمراہ کرتے ہیں، دیکھو جی فلاں موقع پہ فلاں نے یہ کیا ہے، تاریخ یہ کہتی ہے۔ حضرات علماء کرام رحمہم اللہ، ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابر جو یہ کہہ کر گئے ہیں حضرات صحابہ کا وجود ہمارا دین ہے، اور دین نام قرآن اور حدیث کا ہے۔ حضرات صحابہ دین ہے اور دین نام ہے قرآن اور حدیث کا، قرآن و سنت کا۔ لہذا فرما گئے کہ صحابہ کو تاریخ کے جروکوں میں نہ ٹٹولنا، صحابہ کے مقام کو سمجھنا ہے تو قرآن کو پڑھنا اور نبی کے فرمان کو پڑھنا، بس بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے لیے ہر قدم قدم پہ میں نے عرض کیا کہ دستور حیات ہے، ایک ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمارے لیے رہنما ہے، اور حضرات صحابہ کے اس مقام پہ بھی ان کی عظمتوں کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تاریخی حوالوں کو نہ دیکھنا، حضرات صحابہ کو قرآن کے اوراق میں اور نبی کے فرمان میں ٹٹولنا۔ اب نبی علیہ السلام کا فرمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کا یہ بھی ارشاد ہے، عمر جس راستے سے تو آتا ہے نا، اگر اسی راستے سے شیطان آ رہا ہو
تجھے آتا دیکھ کر وہ شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے. فرمائیے کہ جس کے اس کردار کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہوں کہ وہ منبع شر، وہ گمراہ کرنے والے پورے کا پورا محور و مرکز، وہ ابلیس و شیطان، میرے نبی کا فرمان ہے عمر جس راستے سے تو آ رہا ہو، اگر وہ اس راستے سے آ رہا ہے تو تجھے دیکھ کر وہ راستہ بدل دیتا ہے. وہ ابلیس اور شیطان عمر کا سامنا نہیں کر سکتا. یہ سوچنے کا مقام ہے. کیا حضرت عمر گمراہ ہو گئے ہوں گے؟ نعوذ باللہ. کیا حضرت عمر رسول اللہ کے بعد کافر ہو چکے ہوں گے؟ نعوذ باللہ. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، عمر جدھر تو جاتا ہے تیرے پیچھے پیچھے حق بھی جاتا ہے. یعنی الفاظ پہ غور کریں. عمر جدھر تو جاتا ہے تیرے پیچھے پیچھے حق جاتا ہے. یہ نہیں کہا جدھر حق ہوتا ہے عمر ادھر جاتا ہے، یہ نہیں کہا. فرمایا جدھر عمر ہوتا ہے حق اس کے پیچھے ہوتا ہے. یہ تعبیر ہے. اور اسی تعبیر میں کہ عمر جدھر جاتا ہے حق ادھر ہوتا ہے. عمر نے کہا اللہ کے رسول ازواج مطہرات ہیں، ہر قسم کا کس و نقص آتا ہے اور ازواج مطہرات پردے میں ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کسی حکم کی تنفیذ نہیں فرماتے تھے جب تک کہ اللہ سے حکم نہ آ جائے. حق عمر کی ادھر خواہش ہے کہ امہات المومنین ازواج مطہرات یہ پردے میں ہوں، ہر کس و نقص کی نگاہ نہ پڑے. پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے نازل نہیں ہوا ابھی. سیدنا عمر جب اس خواہش کا اظہار فرماتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں عمر مجھے اللہ نے حکم نہیں دیا. اللہ علیم و خبیر، سمیع و بصیر، عالم الغیب و شہادہ، اپنے بندے کی بات بھی سن رہا ہے اور اپنے نبی کی بات بھی سن رہا ہے. اللہ کے بندے عمر کی خواہش ہے کہ پردہ ہو، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ کا حکم نہیں آیا. اللہ تبارک و تعالی نے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. میرا عمر اس کا تقاضا کرے، اس کی غیرت اس کا تقاضا کرے. میرے حبیبہ اپنی بیویوں کو بھی کہو، اپنی بیٹیوں کو بھی کہو، اور ایمان والی عورتوں کو بھی کہو جب وہ باہر نکلا کریں بڑے بڑے اپنے کپڑوں کے گھونگھٹ لے کر نکلا کریں. جدھر عمر گیا ادھر حق گیا. طواف ہو رہا ہے، طواف ہوتے ہیں، وہ مقام ابراہیم اللہ پھر ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے. اللہ یہود و نصارہ کی ان ساری سازشوں، چالوں، مکر، دجل، فریب جس نے ہمارے حرم کو ویران کر دیا، اللہ ان کو ذلیل و رسوا فرمائے. اللہ ان حرمین شریفین کو ویران کرنے والوں کو تباہ و برباد فرمائے. جو اس وقت جو کچھ وہاں کے لوگ کر رہے ہیں اللہ انہیں ذلیل و رسوا فرمائے. کہ طواف کرتے ہوئے مقام ابراہیم پہ سیدنا عمر کی خواہش آتی ہے ادھر 2 رکعتیں پڑھ لینی چاہیے. اس جگہ پہ 2 رکعتیں پڑھ لینی چاہیے. بہت اونچا مقام ہے، وہ جگہ ہے، وہ پتھر ہے جس پتھر نے خلیل اللہ کے پاؤں کے نقش کو اپنے اندر آج تلک محفوظ کر رکھا ہے. ہم نے چھوڑ دیا نبی کے نقش کو،
ہم نے چھوڑ دیا نبی کی صورت کو. اس پتھر نے جو آج تک سیدنا خلیل اللہ کے پاؤں کے نقوش کو اپنے اندر سمائے ہوئے، تو اللہ نے بھی اس کی حفاظت کر کے بیت اللہ کے سامنے قیامت تک کھڑا کر دیا. لے بیت اللہ بھی تیرا، تو بھی بیت اللہ کا، دیکھتے رہو. اگر ہم اللہ کے بنے، کیا اللہ ہمیں بیت اللہ سے دور کر دیتا؟ ہمارے گناہوں کی ناوست. سیدنا عمر کی خواہش آتی ہے، 2 رکعتیں یہاں پڑھ لینی چاہیے. عرض کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی صحابی بھی اپنے تہی کوئی عمل نہیں کرتا جب تک کہ منظوری نہ لے لے. اپنے تہی دین کا کوئی عمل نہ کرو، نبی سے منظوری لو. بدعات میں اپنے آپ کو نہ ڈالو. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس کام کی منظوری میرے محمد کی طرف سے نہ ہو وہ مردود. منظوری لے رہے ہیں 2 رکعتیں پڑھ لیں، نہیں حکم نہیں آیا. اچھا اللہ پاک تو سن رہا ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. میرا عمر جو کہہ رہا ہے میرے حبیبہ ادھر 2 رکعتیں پڑھ لیا کر. جدھر حق گیا ادھر عمر گیا. اور اس دین کی بقا کے لیے جو میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، قیامت تک کے آنے والے زمانے تک میرے بعد اگر کسی انسان نے نبی بن کے آنا ہوتا، میں محمد گواہی دیتا ہوں وہ نبوت کی صلاحیت، استعداد، وہ تحمل، بردباری، قوت، شجاعت، جرت، وہ صفات نبویانہ اگر کسی انسان کے اندر پائی جاتی ہیں وہ عمر ہے. میرے بعد کوئی نبی بنتا تو عمر بنتا. میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں. یہ رسول اللہ ارشاد فرما گئے. نبوت کی یہ ساری صلاحیتیں عمر کے اندر ہیں. کون سی؟ ادھر خواہش پیدا ہو رہی ہے، ادھر اللہ اسی کام کے حکم نازل فرما رہے. عمر جدھر تو جاتا ہے حق تیرے پیچھے جاتا ہے. عمر جس راستے سے تو چلتا ہے شیطان راستہ بدل دیتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ کا یہ ارشاد. اب حضرت عمر کا مقام سمجھیں. میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، اور نبی کا مقام کیا ہے، تو وہ عمر ہوتا. لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. گویا جتنے بھی میرے نبی علیہ السلام کے بعد، چاہے اسود عنسی ہو، مسلمہ کذاب ہو، وہ بہاء اللہ ایرانی ہو، غلام قادیانی مرزائی ہو، کوئی بھی ہو، وہ سارے کے سارے دجل ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے، مکر ہے، جہنمی ہے. میرے نبی کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں. یہ رسول اللہ کا ارشاد ہے. اسی عقیدے کو، عقیدہ ختم نبوت، پوری عالمی کفریہ طاقتیں اور ہمارے سروں پہ براجمان یہ آج کے حکمران، یہ ہمارے آئین سے ختم نبوت کی ترامیم کو، ہمارے آئین سے 295C توہین رسالت ایکٹ کو، وہ اپنے مکر، دجل، فریب و چال سے وہ ختم کرنے کی کوششیں کرتے آئے، کر رہے ہیں، کر رہیں گے. لیکن غلامان مصطفیٰ جب تک زندہ ہیں انشاءاللہ العزیز کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکے گا. یہ معاملہ کسی عام انسان کا نہیں ہے. یہ معاملہ اس شخصیت کا ہے جس کی محبتیں ایک زمانے کا گیا گزرا بالکل کلین شیو، شرابی، کبابی، جو بھی ہو، ہے وہ کلمے والا، اس کے دل میں آج بھی محبت رسول پورے طریقے سے جاگزی ہے اور پیوست ہے. وہ ساری چیزوں پہ کمپرومائز کر سکتا ہے، محمد رسول اللہ پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا. یہ حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے.
عرض یہ کر رہا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اب سیدنا عمر یقینی بات ہے پوری دنیا کو اصول حکمرانی انداز حکمرانی سکھانے والی کوئی شخصیت اگر آپ کے بر صغیر کے تقسیم ہونے کے بعد اگر انڈیا کا حکمران جو اس وقت کا لیڈر ہے بانی پاکستان محمد علی جناح کے مد مقابل کا اگر وہاں کی اس کے کیبنٹ تیار ہوتی ہے تو وہ اپنی کیبنٹ میں ان کو تلقین کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم نے انداز حکمرانی کس کا اپنانا ہے, کس کے نقش قدم پہ چلنا ہے. وہ ہندو ہونے کے باوجود اپنی کیبنٹ کو تلقین کرتا ہے میں نے دنیا کے حکمرانوں کا جو اسلوب انداز طریقہ جو میں نے پڑھا میں سمجھا ان سارے دنیا کے حکمرانوں میں ہمیں جو طریقہ اپنانا ہے وہ ابو بکر اور عمر کا اپنانا ہے. فرمائیے ایک کافر ہے, عمر نے کیا دیا ہے انسانیت کو. آج بھی انگلینڈ کے ان کے قانون و آئین میں عمر لاز کے نام پہ ان کے ہاں کچھ دفعات پائی جاتی ہیں. یہ عمر لاز ہے. ہم کیوں عمر سے دور ہو گئے؟ ہم کیوں عمر کو گالیاں دے رہے ہیں؟ ہم کیوں عمر سے متنفر ہو گئے؟ عمر نے ہمیں کیا سکھلایا ہے؟ اگر وہ بیت المقدس کی چابیاں لینے آتا ہے اونٹ پہ بیٹھ کے آتا ہے, ایک غلام کو لیتا ہے, نہ کوئی ہیوٹر ہے نہ کوئی آگے ہٹو بچوں کی صدا ہے, ایک اونٹ ہے مدینہ سے چلنے والا اور اس پہ ایک بیٹھتا ہے وہ اترتا ہے, غلام بیٹھتا ہے وہ اترتا ہے, مولا آقا بیٹھتا ہے. اقصی کے قریب پہنچتے ہیں بیت المقدس کے, غلام کے بیٹھنے کا نمبر ہے اور امیر المومنین کے لگام پکڑنے کا عمل ہے. غلام کہتے ہیں امیر المومنین اب تو بیت المقدس کے بارڈر پہ ہیں, آپ بیٹھیے میں لگام پکڑوں. فرمایا جو طے ہوا تھا اس پہ عمل ہوگا, تیرا نمبر بیٹھنے کا, تو بیٹھ, میں لگام پکڑ کے بیت المقدس کی حدود میں داخل ہوں. لیکن واقعتاً جو تکوینی فیصلے ہیں وہ تکوینی فیصلے ہیں. تکوینی فیصلہ یہ تھا جو رب نے بھی پہلی کتابوں میں اس بات کا اعلان کیا ہوا تھا اور ان لوگوں کی کتابوں میں موجود تھا. بیت المقدس میں مسلمانوں کا آنے والا حکمران اس کی بیت المقدس میں داخل ہونے کی حیت یہ ہوگی کہ اس کا غلام سواری پہ سوار ہوگا, وہ غلام کی سواری کی لگام کو پکڑ کے بیت المقدس میں داخل ہوگا. اگر امیر المومنین اس وقت ادھر ہوتا سواری پہ, غلام لگام پہ ہوتا, میرے نبی کا میرے اللہ کی وہ پیشن گوئی کہیں غلط ہو جاتی. رب کی پیشن گوئی تھی بیت المقدس میں آنے والا, جو انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ مسلمانوں کا امیر المومنین آئے گا. اس کی حالت یہ ہوگی کہ وہ لگام پکڑے اور غلام کو سواری پہ بٹھائے, وہ بیت المقدس میں داخل ہوگا. داخل ہو رہے ہیں, عوام سمجھ رہی ہے سواری پہ بیٹھا وہ پجیرو نہیں تھی, وہ لینڈ کروزر وروزر نہیں تھے, وہ اونٹ تھا. اس وقت کا وہ سواری پر بیٹھا. عوام کی نگاہیں سوار کے اوپر ہیں کہ یہ امیر المومنین ہے, ان کے علماء کی نگاہیں لگام پکڑے ہوئے شخص کے اوپر ہیں کہ یہ امیر المومنین یہ. اور جب اس کو یوں اپنے لوگوں نے گھوڑا پیش کیا, جوڑا پیش کیا, یہ پہنو, ابھی آپ بیت المقدس میں آ گئے, اور تھوڑا سا گھوڑا چلا, چھلانگ لگائی, کہا میرا پرانا کرتا مدینے سے پہن کے جو یہاں تک چلا ہوں مجھے دے دو, پھٹا ہوا ہے, سی دو, میلا کے چلا ہے, خیر ہے. اس وقت سیدنا عمر کا ایک جملہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں, ہماری عزتیں ہیں, مال و اسباب میں نہیں ہیں, ہماری عزتیں دنیا کی کرو فر میں نہیں ہیں, ہماری عزتیں عمدہ عمدہ گاڑیوں کوٹھیوں میں نہیں ہیں, ہماری عزتیں ہماری کرسیوں میں اقتدار میں نہیں ہیں, ہماری عزتیں ہمارے اپ گریڈ ہونے میں نہیں ہیں, ہماری عزتیں وہ ہیں جو اس شخص کی زبان سے اس وقت نکلا تھا. اللہ اکبر, اعزنا اللہ بالاسلام. یہ کرتا نیا واپس لو, یہ گھوڑا واپس لو, میرا اونٹ مجھے دو, میرا پھٹا پرانا کپڑا مجھے دو.
ہمیں عزتیں اس عمدے لباس سے نہیں، ان گھوڑوں جیسی سواریوں سے نہیں، ہمیں اللہ نے عزت نصیب فرمائی ہے اسلام کے ذریعے نصیب فرمائی۔ سیدنا عمر کا پیغام سمجھو امت والو، ہم نے کس طریقے پہ چلنا ہے، کیا دستور حیات ہے میرا، آپ کا، امت کا اس وقت۔ اعزنا اللہ بالاسلام مہما نطلب العز بغیر الاسلام اذلنا اللہ، یہ اس ولی کا نہیں، ولی نہیں، میرے نبی نے فرمایا کوئی نبی ہوتا تو یہ ہوتا، اس کی زبان کا نکلا ہوا یہ ارشاد۔ فرمایا اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں عزت کو تلاش کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمیں ذلیل کر دے گا۔ فرمائیے آج کے اس عنوان میں سارے کے سارے امت کے حکمرانوں سمیت ہم نے عزت اسلام میں ڈھونڈی ہے یا ہم نے عزت اپنے بناوٹی کردار میں ڈھونڈی ہے؟ اور امت کا حال کیا ہے؟ امت کی عزت کہاں ہے؟ امت کے وسائل کس کے پاس ہیں؟ امت کے فیصلے کس کے پاس ہیں؟ تمہارے اوپر مسلط کون ہے؟ تمہارے تمام کے تمام فیصلوں کو صادر کرنے والا کون ہے؟ تمہارے تمام مقتدر ادارے کس کے پابند ہیں؟ کون تم پہ حکمرانی کر رہا ہے؟ اسی کا تو انداز ہے تیرا میرا حرم بھی ویران ہے۔ آج ہم ذلیل ہو چکے ہیں، سیدنا عمر کا یہ پیغام سامنے رکھو، اعزنا اللہ بالاسلام، ہمیں عزت اللہ نے کس میں دی؟ کس میں دی؟ اسلام میں دی۔ ہمیں اسلام کو اپنانا ہے، ہم نے اسلام کو اپنانا ہے۔ بھائیو اسلام کو لو، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا۔ میں نہ سوشلزم کا پجاری ہوں، نہ کیپٹلزم کا پجاری ہوں، نہ دنیا کے کسی اور ازم کا پجاری ہوں۔ میں اگر ماننے والا ہوں، چلنے والا ہوں، دستور حیات، قدم قدم کی رہنمائی وہ میرے رب کے دین اسلام پہ ہے، میں اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں، اللہ کے رب ہونے پہ راضی، اسلام کے دین ہونے پہ راضی، محمد الرسول اللہ کے نبی ہونے پہ راضی۔ میرے نبی کے کلمات ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے سیدنا عمر کا یہ پیغام، ان کا یہ یوم شہادت یکم محرم اور ان دنوں میں آپ کا زخمی ہونا بستر شہادت، اور ان کا یہ پیغام امت کے لیے، اعزنا اللہ بالاسلام، ہمیں عزت اللہ نے کس میں دی؟ اسلام کے ذریعے سے اللہ نے عزت دی۔ نہ ہمارے کپڑوں میں، نہ گاڑیوں میں، نہ کوٹھیوں میں، نہ عہدے میں، نہ اقتدار میں، کسی چیز میں عزت نہیں ہے۔ عزت صرف اسلام کے ساتھ وابستہ ہے۔ مہما نطلب العز بغیر الاسلام، اسلام کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے پہ چلو گے۔ آج یہود نصارہ کی پیروی، آج اون IMF کے سارے احکامات، آج FTF کے کہنے پر ہماری اسمبلیوں کے بلوں کی منظوری، اللہ ان حکمرانوں کو بھی ذلیل فرما دے جو یہود نصارہ کی غلامی کر رہے ہیں۔ ہماری عزتیں کہاں ہیں؟ مہما نطلب العز بغیر الاسلام اعزنا اللہ، تب بھی تو جاتا ہے تو تیری پتلونے بھی اتار کے تیری تلاشی لیتے ہیں۔ عزت ہماری اسلام میں ہے، اسلام کو چھوڑ کر عزت ڈھونڈیں گے۔ سیدنا عمر کا اعلان ہے، جس کو میرے نبی نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ ہوتا، یہ اس کا ارشاد ہے، اس کا ہے جس کی زبان سے نکلے بات اللہ قرآن بنا کے نازل کر دیں۔ بعد کے زمانے کی یہ بات ہے جو عمر نے کی، قرآن رسول اللہ کے جانے کے بعد نزول وحی کا زمانہ ختم ہو گیا، لیکن یہ جملہ ہے ایسے شخص کا کہ مہما نطلب العز بغیر الاسلام اذلنا اللہ، جو آج نفس الامر میں زمانے کے لحاظ سے آپ عقل مند ہیں، صاحب فہم و فراست ہیں، باشعور ہیں، امت کی عزتوں کا اندازہ لگاؤ، ذلتوں کا اندازہ لگاؤ، اس وقت ہم ذلیل ہیں یا عزت میں ہیں، اور فرمایا ذلیل تب ہوگے جب تم اسلام کو چھوڑ دو گے۔
پتہ چلا اسلام چھوٹا، ہم ذلیل ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی پوری امت کو ایک دفعہ پھر اسلام پہ چلنے والا بنا کے اللہ امت کی عزتوں کے فیصلے فرمائے۔